کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔ اس آیہ مبارکہ میں نور سے مراد حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ جناب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تفسیر ابن عباس میں اس آیہ مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا، اور نور سے مراد جناب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے کیے ہیں۔ کہیں لفظ جاء کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کا ذکر موجود ہے، کہیں لفظ بعث کے ساتھ آپ کی آمد کا ذکر موجود ہے، اور کہیں لفظ ارسلہ کے ساتھ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور کا ذکر موجود ہے، لیکن لفظ خالہ کا کہیں بھی رب کائنات نے استعمال نہیں فرمایا۔ جہاں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کا ذکر ہوا ہے، لفظ جاء کے ساتھ، لفظ ارسلہ کے ساتھ یا لفظ بعث کے ساتھ ہوا ہے، اور جاء کا مطلب ہے آ گیا، ارسلہ کا مطلب اس نے بھیج دیا، بعث کا مطلب اس نے مبعوث فرمایا، اس نے بھیج دیا، اور خالقہ کا مطلب ہے کہ اس نے پیدا کیا۔ تو میرے اور آپ کی ایمانوں اور جانوں کے والی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر لفظ خالقہ کے ساتھ موجود نہیں ہے، بلکہ جاء کے ساتھ، ارسلہ کے ساتھ اور بعث کے ساتھ موجود ہے۔ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا۔ دوسرے مقام پر فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، خالق کائنات نے اپنا رسول ہدایت کے ساتھ بھیج دیا۔ ایک اور مقام پر فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، رب کائنات نے اپنا رسول امیین میں مبعوث فرما دیا۔ عزیزان محترم، لفظ خالقہ کا ذکر کہیں بھی موجود نہیں ہے، اور خالقہ کا مطلب ہے پیدا ہونا، جاء، ارسلہ اور بعث کا مطلب ہے آنا، بھیجا جانا۔ تو ان قرآنی آیات سے پتہ چلا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام 12 ربیع الاول شریف کو اس دنیا میں آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، آپ کا ظہور ہوا ہے، آپ کی تخلیق نہیں ہوئی۔ قرآنی الفاظ اس بات پر شاہد ہیں کہ آپ آج کے دن اس دنیا میں آئے ہیں، آپ کی تخلیق پہلے سے ہو چکی ہے، اور آتا وہی ہے، بھیجا وہی جاتا ہے جو پہلے سے کہیں موجود ہو۔ دیکھیے، ہم سب یہاں پر آئے ہیں، ہمارا یہاں پر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم یہاں آنے سے پہلے کسی اور مقام پر موجود تھے، وہاں سے یہاں آ گئے۔ اور رب کائنات نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا ذکر خالقہ کے ساتھ نہیں فرمایا، خلقہ کے ساتھ نہیں فرمایا،
بلکہ جاء کے ساتھ فرمایا، ارسلہ کے ساتھ فرمایا، بعثہ کے ساتھ فرمایا۔ یعنی رب کائنات فرماتا ہے میں نے اپنا نبی تم میں بھیج دیا تو آتا وہی ہے جو پہلے سے کہیں موجود ہو۔ ان قرآنی آیات سے پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلاۃ کی تخلیق کائنات سے سب سے پہلے ہو چکی تھی، اور اس بات پر حدیث مبارکہ بھی دلیل موجود ہے۔ جناب سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلاۃ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، اے جابر، اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اب قرآنی آیات اور حدیث مبارکہ سے یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ حضور علیہ السلام کی تخلیق کائنات میں سب سے پہلے ہوئی ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ حضور علیہ السلام نور ہیں۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نبی کب سے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کو نبوت 40 سال میں ملی ہے۔ ان کے اس بات کا جواب یہ ہے کہ آپ نبی کب سے ہیں، آپ کو نبوت کب ملی؟ بات میری یا آپ کی نہیں ہے، سوال صحابہ کا ہے، جواب میرے آقا کا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی وجبت لکن نبوہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت کب ملی تھی، آپ نبی کب سے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، اے میرے صحابہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی تک پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے۔ کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی تک جسم اور روح کی کشمکش میں تھے۔ کنت نبیا و آدم لمنجادل فی طینتہ، فرمایا اے میرے صحابہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی گوندی ہوئی مٹی تھے۔ اس کائنات کے اندر جو سب سے پہلی شخصیت تشریف لائی ہے وہ جناب سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، اور میرے آقا حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کا خمیر گوندا جا رہا تھا، جب آدم علیہ السلام ابھی تک پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، جب آدم علیہ السلام جسم اور روح کی کشمکش میں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات پتہ چلی کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نور بھی ہیں، آپ کی تخلیق بھی کائنات میں سب سے پہلے ہوئی، اور آپ کو نبوت بھی سب سے پہلے ملی۔ آپ سب سے پہلے نبی بھی ہیں اور سب سے آخری نبی بھی آپ ہی ہیں۔